عرض مترجم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں ہزاروں کی تعداد میں لکھے جا چکے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں۔ اردو زبان کو بھی یہ سعادت سینکڑوں تراجم کی صورت میں حاصل ہے۔ ہر مترجم نے اس کے لیے اپنی بہترین کوشش کی ہے اور چند گمراہ لوگوں کو چھوڑ کر ہر ترجمہ کسی نہ کسی خصوصیت اور خوبی کا حامل ہے۔ اتنے تراجم کی موجودگی میں ایک نئے ترجمے کی ظاہر کوئی ضرورت نظر نہیں آتی، مگر میں نے جو تراجم میسر ہو سکے بغور پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ نئے ترجمے کی اب بھی ضرورت ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ برِ صغیر میں قرآن مجید کے ترجمے کا جو شرف شاہ ولی اللہ اور ان کے نامور بیٹوں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین رحمہم اللہ کے حصے میں آیا، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بعد میں آنے والے سب لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور اب بھی کوئی ترجمہ کرنے والا ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ترجمہ فارسی میں ہے اور نہایت واضح اور مفید ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ بامحاورہ اردو میں اور شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کا ترجمہ لفظی ہے اور دونوں بہترین ترجمے ہیں۔ ان کے بعد اکثر حضرات کے تراجم بامحاورہ اور چند ایک کے لفظی ہیں، مگر ان تمام تراجم کے باوجود کام کی گنجائش باقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں آنے والا کوئی لفظ بلکہ کوئی حرف بے مقصد نہیں ہو سکتا، مگر اکثر تراجم میں کئی الفاظ کا ترجمہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ الفاظ میں حروف کی کمی بیشی کو ترجمے کے وقت ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے معنی میں جو تاکید یا حصر پیدا ہوتا ہے اس کا خیال نہیں کیا گیا، اور بعض تراجم میں ایک جگہ ان میں سے کسی چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے تو دوسری جگہ اس کا خیال نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ بعض تراجم میں قرآن کے الفاظ سے زائد الفاظ ترجمے میں داخل کر دیے گئے ہیں، جنہیں تشریح کہا جا سکتا ہے، کلام اللہ کا ترجمہ نہیں۔ اس لیے ایسے ترجمے کی ضرورت باقی ہے جس میں قرآن مجید کے کسی لفظ کا ترجمہ چھوڑا نہ گیا ہو اور اس سے زائد ترجمہ میں داخل نہ کیا گیا ہو۔ میں نے اپنی طاقت کے مطابق یہ کام کیا ہے، مگر مجھے اعتراف ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی یہ حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ 100% ممکن نہیں، خصوصاً عربی زبان جو نہایت جامع زبان ہے، جس کے ایک ایک لفظ کے کئی معانی ہیں۔ اس کے الفاظ کا تمام مطالب ادا کرنے والا اردو میں متبادل لانا ممکن نہیں۔ پھر اللہ کا کلام جس کے ہر حرف میں معانی کا ایک جہان موجود ہے، جس کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثل پوری مخلوق مل کر بھی نہیں بنا سکتی، اس کا ایسا ترجمہ جس میں تمام معانیوں، مطالب اور فصاحت و بلاغت کے تمام نکات آ سکیں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ہم وسعت کے مطابق مکلف ہیں اور امید ہے میرے ترجمے سے کام کرنے والوں کو راستہ ملے گا اور وہ مزید بہتر کی کوشش کر سکیں گے۔ میں نے لفظی ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ حتی الامکان آیت کے ہر لفظ کا ترجمہ آ جائے اور اسے اردو محاورے کے مطابق بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔ ترجمہ میں جن باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے وہ سب اس مختصر تحریر میں نہیں آ سکتی، ہاں دوسرے تراجم ساتھ رکھ کر پڑھنے سے ان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ان میں سے بطور مثال چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، صیغہ مبالغہ کا ترجمہ۔ عربی زبان کے کچھ اوزان معنی میں مبالغہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، مثلا قادر اور قدیر، عالم اور علیم کے معنی میں فرق ہے، مگر اکثر تراجم میں قدیر کا معنی قادر یا قدرت رکھنے والا اور علیم کا معنی جاننے والا یا واقف کیا گیا ہے، جبکہ قدیر کا معنی پوری طرح قادر یا خوب قدرت رکھنے والا اور علیم کا معنی خوب جاننے والا یا پوری طرح واقف ہونا چاہیے۔ بعض حضرات نے کچھ الفاظ کے ترجمے میں اس کا خیال رکھا ہے، کچھ میں نہیں رکھا۔ بعض نے ایک لفظ کے ترجمہ میں ایک جگہ یہ بات ملحوظ رکھی ہے اور دوسرے مقامات پر ملحوظ نہیں رکھی۔ میں نے رحمان، رحیم، علیم، حکیم، عزیز، عفو، غفور اور تواب اور دوسرے تمام الفاظ میں جہاں بھی وہ آئے ہیں اس بات کا خیال رکھا ہے۔ نمبر 2، حروف تاکید۔ عربی زبان میں تاکید کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا حروف قسم، ان، لام تاکید، نون تاکید وغیرہ۔ بعض اوقات ایک ہی جملہ میں تاکید کے لیے کئی حروف لائے جاتے ہیں۔ اردو محاورہ میں عموماً ایسا نہیں ہوتا، اس لیے بعض مترجمین نے تو اردو محاورے کو مقدم رکھتے ہوئے تاکید کے حروف کا ترجمہ ہی نہیں کیا یا ایک حرف کا ترجمہ کر کے باقی کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین میں انا الیکم مرسلون
لمرسلون اور انا الیکم لمرسلون کا ایک ہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے دوسری آیت میں لام محض بے فائدہ ٹھہرتا ہے، جبکہ ایسا خیال کرنا بھی درست نہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تاکید کے کسی حرف کا مفہوم ترجمے میں آنے سے رہ نہ جائے۔ شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ لام کا ترجمہ البتہ اور انا کا ترجمہ تحقیق سے کرتے ہیں، مگر یہ دونوں لفظ موجودہ دور میں اردو میں عام مستعمل نہیں، اس لیے میں نے تاکید کے عام مستعمل الفاظ میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ، انا اور قد کے لیے ضرور، بے شک، یقیناً، بلا شبہ، کوئی شک نہیں، ہر صورت، حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے، لازماً، فی الواقع، واقعی وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور بعض اوقات لفظ تو کا استعمال کیا ہے۔ مثلا یوسف علیہ السلام کے قول انا اذا لظالمون کا ترجمہ یقیناً ہم تو اس وقت ظالم ہوں گے، تاکید کے لیے تو کا استعمال میں نے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کے تراجم سے سیکھا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ تاکید کے تمام الفاظ کا ترجمہ کرنا اور پھر محاورے اور کلام کی روانی بھی ملحوظ رکھنا کتنا مشکل کام ہے، مگر انشاءاللہ تاکید کے زیادہ سے زیادہ الفاظ کے مفہوم کی ادائیگی کے ساتھ محاورے کی حد الوسع کوشش سے سامعین محفوظ ہوں گے اور محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کس قدر تاکید کے ساتھ فرمائی ہے، اگرچہ تاکید کے ہر لفظ کا ترجمہ پھر بھی نہیں ہو سکا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہو بھی نہیں سکتا۔ نمبر 3، تنوین۔ عربی میں تنوین بہت سے معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلا تنکیر، تعظیم، تحقیر وغیرہ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر تنوین کا موقع کے مناسب ترجمہ آ جائے۔ مثلا فی قلوبہم مرض، سورہ بقرہ آیت نمبر 10، ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، سورہ طور آیت نمبر 21۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ سامعین ہر تنوین پر ٹھہر کر ترجمے پر غور فرمائیں گے تو ان پر ہر مقام میں میری محنت واضح ہو جائے گی۔ تنوین کا مفہوم بھی میں نے اپنے پاس سے نہیں بلکہ کسی نہ کسی تفسیر سے اخذ کر کے لکھا ہے۔ نمبر 4، مفعول مطلق۔ عربی زبان میں تاکید کے لیے فعل کے بعد مصدر لایا جاتا ہے، عام طور پر اس کا ترجمہ محاورہ کی مشکل کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور ہر مقام پر مصدر کی تنوین کے مفہوم کو مد نظر رکھا ہے۔ مثلا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12۔ اور ہر چیز ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا۔ فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ تو اس پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں، بری طرح برباد کرنا۔ نمبر 5، من کا استعمال۔ لفظ من بھی کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا بیان کے لیے، بعض کا معنی دینے کے لیے، تاکید کے لیے، تعلیل کے لیے وغیرہ۔ ہر مقام کے مطابق ترجمے کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ مثلا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے حصہ تلاش کرو، سورہ جمعہ آیت نمبر 10۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 27۔ كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها، جب کبھی ارادہ کریں گے کہ سخت گھٹن کی وجہ سے اس سے نکلیں، اس میں لوٹا دیے جائیں گے، سورہ حج آیت نمبر 22۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الکفار من اصحاب القبور، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ غصے ہو گیا، جو آخرت سے اسی طرح نا امید ہو چکے ہیں جس طرح وہ کافر نا امید ہو چکے ہیں جو قبروں والے ہیں، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13۔ نمبر 6، اذا ما۔ عام طور پر چند الفاظ کو زائد کہہ کر ترجمہ میں ان کا خیال نہیں کیا جاتا، حالانکہ کوئی سمجھدار آدمی بھی کوئی لفظ بلا مقصد نہیں بولتا، تو رب العالمین کے کلام میں کوئی لفظ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ ان الفاظ میں سے ایک ما ہے۔ مثلا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جاؤوها، سورہ زمر آیت نمبر 71۔ دوسرے مقام پر فرمایا حتی اذا ما جاؤوها، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر
20۔ اب دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہو تو ما بالکل بے فائدہ ٹھہرتا ہے۔ زمخشری نے فرمایا حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم میں اذا کے بعد ما اس کی تاکید کے لیے ہے۔ تاکید کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے پاس پہنچے کا وقت ہی ان پر شہادت کا وقت ہوگا، یہ نہیں کہ کچھ وقت شہادت کے سے خالی ہے۔ تو اس لیے میں نے اذا کا ترجمہ جب اور اذا ما کا ترجمہ جو ہی کیا ہے۔ مثلا ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جو ہی وہ عذاب آ پڑے گا تو اس پر ایمان لے آؤ گے؟ سورہ یونس آیت نمبر 51۔ نمبر 7، اما، یہ لفظ ان شرطیہ اور ما سے مرکب ہے۔ عام طور پر ان اور اما دونوں کا ترجمہ اگر کیا جاتا ہے، مگر اس صورت میں ما بے فائدہ ٹھہرتا ہے۔ میں نے ترجمہ میں اس کا خیال رکھا ہے، مثلا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو اف مت کہہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں فرمایا ان شرطیہ اور ما ابہامیہ ہے، تو میں نے ان شرطیہ کے ساتھ ما کے ابہام اور نون تاکید کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے۔ دوسری مثال فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پا ہی لے۔ سورہ انفال آیت نمبر 57۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر کبھی ہم تجھے اس کا کچھ حصہ واقعی دکھلا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 46۔ دوسرے تراجم میں اس ما اور نون تاکید کا ترجمہ شاید ہی ملے گا۔ نمبر 8، ان زائدہ، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، سورہ ہود آیت نمبر 77، اور وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 33۔ دونوں آیات کا ترجمہ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے کیا جاتا ہے۔ میں نے ان کے مفہوم کو پیش نظر رکھ کر دوسری آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور جیسے ہی ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، پھر جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا اس نے اسے اس کے چہرے پر ڈالا تو وہ پھر بینا ہو گیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ نمبر 9، با زائدہ، بعض اوقات نفی کی تاکید کے بعد با آ جاتی ہے جو نفی کی تاکید کے لیے ہوتی ہے، عام طور پر ترجمہ میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ میں نے حت الوسع اس کا لحاظ رکھا ہے، مثلا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور تو ہرگز اسے سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22۔ اس فرق کی وجہ سے لست مؤمنہ کا معنی تو مومن نہیں، سورہ نساء آیت نمبر 94، اور وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ کا معنی ہوگا اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہے، سورہ نور آیت نمبر 47۔ نمبر 10، الف لام کا مفہوم۔ الف لام عربی زبان میں کئی معانی کے لیے آتا ہے، مثلا تعریف، تخصیص، استغراق، جنس، عہد وغیرہ۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سورہ فاتحہ۔ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، سو فرعون نے اس پیغام پہنچانے والے کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا نہایت سخت پکڑنا، سورہ مزمل آیت نمبر 16۔ میں نے موقع کے مناسب ہر الف لام کے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 11، حصر کا مفہوم۔ خبر پر الف لام آنے سے کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، مثلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے، سورہ ملک آیت نمبر 2۔ اس کی بجائے اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے ہوگا۔ اکثر تراجم میں یہ خیال نہیں رکھا گیا، بعض تراجم میں ایک جگہ یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے تو دوسری جگہ اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نمبر 12، تخصیص۔ کوئی اسم یا جار مجرور جس کا محل بعد میں ہو جب اسے پہلے لایا جائے تو اس سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، مثلا قل اللہ اعبد، کہہ دے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، سورہ زمر آیت نمبر 14۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، سورہ ذاریات آیت نمبر 22۔ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک آیت نمبر 1۔ اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے بہت بابرکت
برکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، مگر اس سے بیدی کو پہلے لانے کا اور الملک کے الف لام کا معنی ادا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 13، الفاظ کے زائد حروف کا لحاظ۔ لفظ میں بعض حروف کے اضافے سے معنی بدل جاتا ہے، مثلا نازلہ کا معنی وہ اترا اور انزلہ کا معنی اس نے اتارا، اور بعض اوقات طلب یا دوسرے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر حروف کے اضافے کے باوجود معنی ایک ہی ہو تو معنی میں زیادتی مراد ہوتی ہے، مثلا یسخرون سورہ صافات آیت نمبر 12 اور یستسخرون سورہ صافات آیت نمبر 14 دونوں کا معنی مذاق اڑاتے ہیں کیا جائے تو سین اور تا کا اضافہ بے فائدہ ٹھہرتا ہے، اس لیے یستسخرون کا معنی ہوگا خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ اس فرق کا لحاظ بہت کم مترجمین نے رکھا ہے، بطور مثال چند آیات یذبحون کے بجائے یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے تھے، سورہ بقرہ آیت نمبر 49، اور حیاء کے بجائے فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، سورہ قصص آیت نمبر 25۔ اسی طرح فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم، پس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے کیا جانا، سورہ احزاب آیت نمبر 61۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ اس سے بالکل نا امید ہو گئے تو مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے، سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ اَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی آسمانوں اور زمین کی عظیم الشان سلطنت میں، سورہ اعراف آیت نمبر 185۔ وَكَيْفَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے، سورہ انعام آیت نمبر 55۔ ان آیات کے خط کشیدہ الفاظ اور ان کے ترجمہ پر غور فرمائیں، ہر زائد حروف کا مفہوم ملحوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نمبر 14، صیغے کے مطابق ترجمہ۔ قرآن مجید میں آنے والے ہر لفظ کا ترجمہ میں نے اس کے صیغے کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے، مثلا فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ۔ ہاں، جملہ شرطیہ ہونے یا سیاق کلام کی وجہ سے ماضی کا معنی مضارع میں یا مضارع کا معنی ماضی میں کرنا ضروری ہو تو اسے بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نمبر 15، آسان اردو میں ترجمہ زیادہ سے زیادہ آسان اردو میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فارسی یا عربی الفاظ میں ترجمہ سے مطلب ادا ہو بھی جائے تو عام آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مثلا بعض اردو ترجمہ کرنے والوں نے مرسلون کا ترجمہ فرستادگان الہی، کذاب اشر کا ترجمہ برخود غلط، الحمید کا ترجمہ ستودہ اور ریب المنون کا ترجمہ حوادث دہر کیا ہے، اس لیے اس سے احتراز کیا گیا ہے۔ نمبر 16، لام امر کا ترجمہ۔ عام طور پر امر غائب کا ترجمہ لفظ چاہیے سے شروع کیا جاتا ہے، مثلا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ میں نے کوشش کی ہے کہ لفظ چاہیے کے بغیر امر کا مفہوم ادا ہو جائے یا پھر چاہیے کے بجائے لازم ہے استعمال کیا جائے، چنانچہ اس آیت کا ترجمہ ہوگا اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ نمبر 17، کانا کا ترجمہ۔ تقریباً تمام مترجمین نے واللہ غفور الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور وکان اللہ غفور الرحیم سورہ فرقان آیت نمبر 70 کا ایک ہی ترجمہ کیا ہے کہ اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اسی طرح واللہ عزیز حکیم سورہ توبہ آیت نمبر 40 اور وکان اللہ عزیز حکیم سورہ فتح آیت نمبر 7 کا، اور دوسری تمام صفات کا جو کانا کے بغیر آئی ہیں یا کانا کے ساتھ آئی ہیں ایک ہی ترجمہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کانا محض بے فائدہ ٹھہرتا ہے جبکہ کانا ماضی میں خبر کے ثبوت کے لیے آتا ہے۔ اب اگر وکان اللہ غفور الرحیم کا ترجمہ اور اللہ غفور رحیم تھا کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ ایسا نہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اور اگر اس کا ترجمہ اور اللہ غفور رحیم ہے
کریں تو کانا کا کچھ مطلب نہیں رہتا۔ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ مشکل حل فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ حامیم السجدہ میں ہے کہ ایک آدمی نے ان سے چند سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا سَمِيعًا بَصِيرًا، تو گویا وہ ماضی میں ان صفات سے موصوف تھا پھر نہ رہا، تو انہوں نے جواب دیا سَمَّا نَفْسَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ أي لم يزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء و صفات ماضی میں بھی تھے اور ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے، گویا کانا یہاں دوام کے لیے ہے جو ہمیشگی پر دلالت کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمان کے مطابق ان آیات کا ترجمہ یوں ہوگا اور اللہ ہمیشہ سے غفور رحیم ہے، عزیز حکیم ہے، سمیع بصیر ہے۔ اس طرح اردو تراجم میں کانا کے مفہوم کی ادائیگی میں پائی جانے والی کمی انشاءاللہ پوری ہو گئی۔ بعض عربی مفسرین نے کانا کے اس مفہوم کو مختلف مقامات پر اجاگر کیا ہے، مثلا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کی تفسیر میں ابو حیان نے فرمایا المعنی لم یزل ای لم یزل فاحشا، یعنی وہ ہمیشہ سے بے حیائی ہے۔ البحر المحیط۔ اسی طرح کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، سورہ مریم آیت نمبر 29 کے متعلق فرمایا ای لم یزل، یعنی ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تک گود میں بچہ ہے۔ البحر المحیط۔ وعدا علینا انا کنا فاعلین، سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ بقاعی نے فرمایا ای ازلن و ابدا، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں۔ نظم الدرر۔ اردو تفاسیر میں ایک مفسر نے ایک مقام پر ترجمے میں یہ بات ملحوظ رکھی ہے، چنانچہ انہوں نے انکا کنت بنا بصیرا کا ترجمہ کیا ہے تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 35۔ کانا اس کے علاوہ بھی کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا لحاظ تقریباً سبھی مترجمین نے رکھا ہے والحمدللہ۔ البتہ بعض اوقات کانا نسبت کی تاکید کے لیے آتا ہے، اسے اردو ترجمے میں ادا کرنا بہرحال مشکل ہے۔ نمبر 18، نفی کے ساتھ کانا کا ترجمہ۔ نفی والے جملے میں کانا کا مفہوم شاید ہی کسی مترجم نے ادا کیا ہو، یہ مفہوم لفظ کبھی سے ادا ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ مثلا وما كان عطاء ربك محظورا، اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ ما کانا کہ دوسرے معانی مثلا لائق نہیں، ممکن نہیں وغیرہ کا لحاظ تمام مترجمین نے رکھا ہے والحمدللہ۔ یہ چند چیزیں مثال کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے علماء ان سے بے خبر تھے، یقیناً وہ ہم سے زیادہ عالم تھے اور انہوں نے ایک دو چیزیں چھوڑ کر ان سب باتوں کا بلکہ ان سے بھی باریک معانی کا لحاظ رکھا ہے، مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ ایک عاجز بندے کی کوشش ہے جو انشاءاللہ آنے والے بھی کرتے رہیں گے۔ دوران ترجمہ 25 اردو اور فارسی تراجم میرے زیر نظر رہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ بعض مفاہیم کی تعیین کے لیے مجھے کتنی ہی عربی کتب یعنی تفسیر، حدیث، لغت، ادب اور بلاغت کی کتابوں کی ورق گردانی کرنا پڑی۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے اس کام کی توفیق بخشی اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ فَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الشُّكْرُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ آخر میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس مبارک کام میں تعاون فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے امیر جماعت الدعوہ محترم حافظ محمد سعید حافظہ اللہ ہے، جن کے حکم سے اس کام کا آغاز ہوا اور جن کی مسلسل حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ کام جاری رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فضل کے بعد اگر ان کی خصوصی توجہ نہ ہوتی اور وہ مجھے اس کام کے لیے زیادہ سے زیادہ فراغت مہیا نہ کرتے تو یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچنا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے زیادہ اپنے دین کا کام لے۔ ان کے ساتھ محترم سیف اللہ خالد مدیر دارالاندلس ہیں جو سرمایہ آخرت سمجھ کر اس کی تکمیل کے لیے میرا پیچھا کرتے رہے اور جنہوں نے نہایت محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ اسے تباہ کیا۔ ان کے علاوہ وہ تمام بھائی جنہوں نے ترجمے کے متعلق کوئی مشورہ دیا، جن کی دعائیں میرے ہمراہ رہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ علماء کرام میں سے محترم مولانا محمد افضل فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ مدیر جامعۃ الدراسات الاسلامیہ کراچی اور محترم مولانا حافظ محمد عبداللہ رفیق شیخ الحدیث دارالعلوم المحمدیہ لوکو ورکشاپ لاہور
انہوں نے مکمل ترجمہ پڑھا اور اس کی اصلاح کی۔ ان کے علاوہ محترم مولانا عبد اللطیف فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ مدیر المہد العالی مرکز البدر بہاولپور نے آخری 15 پارے پڑھے اور ان کی اصلاح کی۔ محترم مولانا مبشر احمد ربانی مفتی جماعت الدعوہ، محترم مولانا محمد رمضان شیخ الحدیث جامعہ رحمانیہ لاہور، محترم ابو سیف محمد جمیل فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ استاد جامعہ الدعوہ مرید کے، محترم عبد الرحمن عابد فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ استاد جامعہ الدعوہ، اور محترم سعید طیب استاد جامعہ نے بعض اجزاء پڑھے اور مفید مشورے دیے۔ میں ان سب احباب کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ پروف خانی کا کام محترم مولانا محمد اشتیاق اصغر صاحب نے سر انجام دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بڑی محنت اور محبت کے ساتھ یہ کام سر انجام دیا۔ انہوں نے صرف پروف خانی ہی نہیں کی بلکہ مجھے بہترین مشورے بھی دیتے رہے، اور جس طرح وہ بہتر سمجھتے تھے مجھ سے اجازت لے کر اصلاح بھی کرتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ عبدالسلام بن محمد جامعہ الدعوت الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے، 25 شعبان 1427 ہجری۔ نوٹ: سامعین سے گزارش ہے کہ ترجمہ پڑھنے سے پہلے عرض مترجم اچھی طرح سن لے تاکہ اس ترجمہ سے صحیح فائدہ اٹھایا جا سکے۔